ایمان دکھانے کے لیے، اور مولا نے فرمایا جو ہماری دادی کے دشمن پہ سوچ کے لعنت کرے ہم 14 اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ دربار میں گئی تھی تو کائنات کی ہر مزدور کا حق منوانے کے لیے گئی تھی۔ آج کسی کی بیٹی کو بھی حق نہ ملتا اگر محمد کی بیٹی دربار میں نہ جاتی۔ دربار میں جب گئی ہے تو دربار میں جا کے بی بی نے مقدمہ لڑا ہے، جنگ لڑ کے آئی ہے رسول کی بیٹی، فتح کر کے آئی ہے نبی کی بیٹی، چہروں سے نقاب اتار کے آئی ہے، حقیقت حکومت عیاں کر کے آئی ہے۔ دربار میں آ کے بی بی کھڑی ہوئی، پردہ لگ گیا، تخت کی طرف سے آواز آئی، کیا لینے کے لیے آئی ہے بنت پیغمبر؟ مصائب نہیں، فضائل سنیے گا بی بی، کیا لینے کے لیے یہ بنت پیغمبر؟ اتنا کہنا تھا، میری شہزادی کی آواز آئی، میری جاگیر فتح سے میرے عامل اٹھا کے حکومت نے اپنے سپاہی کیوں بھیجے؟ حاکم نے تخت سے کہا کہ اس لیے ہم نے بھیجے، ہمارے پاس نبی کی ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ ہم جو گروہ انبیاء ہوتے ہیں ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، اس حدیث کا سہارا لے کے ہم نے اس جاگیر پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ نبی کہہ کے گئے تھے کہ ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا، لہذا ہمارے پاس حدیث تھی، ہم نے تیری جاگیر پہ قبضہ کر لیا۔ جو جوان بیٹھو بی بی کا مقدمہ سننے کے لیے آئے، میری شہزادی پردے کے پیچھے بولی، کیا کہنے؟ پہلا بار کیا میری شہزادی نے حکومت کے چہرے پہ، میری بیوی کہتی تو مجھے حدیث سنا رہا ہے کہ میرا بابا کہہ کے گیا تھا کہ ہم وارث نہیں بتاتے، یہی رک، مجھے بتا کیا تجھے میرے بابے نے وارث بنایا ہے؟ جو بندہ بول سکتا ہے بیوی کے مقدمے پہ، جو ہاتھ اٹھائیے سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی درج ہونا چاہتا۔ بیوی نے کہا مجھے بول کے بتا، تو حدیث پڑھ رہا ہے کہ میرے بابا نے تجھے کہا تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، اگر میرا بابا وارث نہیں بناتا تو پھر تجھے کس نے بنایا؟ اگر تو یہ کہے کہ تجھے میرے بابا نے بنایا، پھر 3 دن سقیفہ میں جھگڑا کیوں ہوا؟ میں بالکل ویسے بی بی کا مقدمہ بیان کرنے لگا ہوں جیسے کوئی حلالی وکیل اپنے کیس میں بحث کرتا۔ کوئی سنے نہ سنے، میرا یقین ہے اسی مجمع میں عدل کی کرسی لگی ہے، زہرا کا بیٹا بیٹھا ہے، زندگی موت ہے میرے اس بادشاہ کے ہاتھ میں جو اس مجلس میں شریک، میرا مالک چاہیں گے تو یہی سانس ختم کریں مجھے پھر بھی قبول، لیکن یہ حق دنیا تک پہنچاؤں، یہ مقدمہ دنیا تک پہنچے۔ میرے بادشاہ نے کہا تھا کہ زندگی میں اپنے بچوں کو 2 چیزیں یاد کروا دو، تمہاری قوم ہمیشہ زندہ رہے گی، ایک میری دادی کا فتح والا خطبہ یاد کرواؤ، ایک میرے نانے کا غدیر والا خطبہ یاد کرواؤ۔ نہ اپنے بچوں کو غدیر بھولنے دینا، نہ فتح بھولنے دینا۔ اور جتنے لوگ شیعہ ہوئے ہیں، جتنے بھی آپ پوری ہسٹری اٹھا کے تجزیہ کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی نئے شیعہ ہوئے لوگ ہیں وہ علی کی خیبر پڑھ کے شیعہ نہیں ہوئے، وہ خندق سے شیعہ نہیں ہوئے، وہ ہجرت سے شیعہ نہیں ہوئے۔ کسی بھی نئے شیعہ ہوئے بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کیوں شیعہ ہوا، مگر شیعہ ہوا ہوں زہرا کا حق پڑھ کے۔ پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا، 12 اماموں کی امامت کی محنت ایک طرف، 4 گھنٹے جو جنگ لڑ کے آئی ہے نبی کی بیٹی، صفین، جمل، نہروان، یہاں علی نے تلوار نکالی تھی لیکن دشمن اسلام کے لبادے میں تھا، یہاں تلوار بھی نہیں نکلی، صرف زبان کے ساتھ جنگ کی ہے محمد کی بیٹی۔ میں نے کہا تو بتا تجھے میرے بابا نے وارث بنایا تھا، میں تجھ سے اپنی جاگیر واپس لینے کے لیے آئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جاگیر دینے کے لیے تیار ہے، کوئی ثبوت؟ بیوی نے تحریر رسول پیش کی، مقدمہ سننے کے لیے تیار ہے، رسول کی تحریر پیش کی گئی، تحریر کو پڑھا گیا، بغور مطالعہ کیا گیا،
بسم اللہ۔ وہ خیبر کے یہودیوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی کہ یہ ایک باغ نہیں تھا، 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی آتی تھی رسول کو یہاں سے۔ اس کے اندر 7 باغات تھے، 40 کنویں تھے، کئی چشمے تھے، بہت بڑی جگیر تھی، یہ پوری ایک پٹی تھی۔ یہ خیبر کے یہودیوں نے نبی کو لکھ کے دی تھی۔ یہودیوں کی تحریر تھی کہ یہ ہم مسلمانوں کے رسول محمد ابن عبداللہ کو دیتے ہیں۔ نیچے نبی نے نوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ میری ذاتی جگیر ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دے رہا ہوں۔ اور نبی نے اس تحریر میں لکھا تھا کہ میں حکم قرآن دے رہا ہوں، کیونکہ خدا نے کہا تھا اعتصل قربا، اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ اگر بیٹیاں 4 ہوتی تو اس جگیر میں وارث ہوتی۔ آج بندے کہتے نہیں جی وہ اصل میں بی بی کا حق نہیں بنتا تھا۔ انٹرنیٹ پہ ڈاکٹر طاہر قادری کا بہت لمبا ایک لیکچر پڑا ہوا، نہیں یہ حق نہیں تھا بی بی کا۔ اگر حق نہیں تھا تو خیبر فتح ہوا ہے 7 ہجری میں، رسول دنیا سے ظاہری طور پہ گئے 11 ہجری میں، 4 سال یہ جگیر نبی کے پاس رہی۔ اگر اس میں امت کا حق تھا نبی نے دیا کیوں نہیں؟ پہلے زہرا سے پہلے ہمیں اس بات کا جواب دو کہ نبی نے یہ حق کیوں نہیں دیا؟ بی بی نے کہا میں تحریر پیش کرتی ہوں۔ تحریر پیش کی گئی، تحریر کو پڑھا گیا، سنیے گا مقدمہ۔ تحریر کو پڑھنے کے بعد حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اس تحریر پہ گواہ پیش کیے جائیں۔ بی بی نے کہا میں گواہ پیش کرتی ہوں۔ بی بی نے کہا میری گواہیاں نوٹ کی جائیں۔ میرا پہلا گواہ میرا شوہر امیر المؤمنین، میرے دوسرے 2 گواہ سید شباب اہل الجنہ، میرے دونوں بیٹے۔ میری چوتھی گواہ ایک مستور ہے جس کا نام ام ایمن ہے۔ 4 گواہ پیش کیے گئے۔ تلاگنگ گرد و نواح والوں 4 گواہیوں کا پیش ہونا تھا۔ کافی دیر مباحثہ ہوا، حکومت کی طرف سے مشورہ ہوا، مشورے کے بعد حکومت کی طرف سے ایک فیصلہ آیا۔ اس فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ نبی کی بیٹی ہم جگیر واپس کرنے کے لیے تیار تھے، تحریر آپ کی ٹھیک تھی لیکن گواہیاں مکمل نہیں تھی۔ مقدمہ سنیے گا، مجھے مجبور نہ کیجیے گا، میں فضائل پڑھنے رہا ہوں، جذبات پہ قابو رکھیے گا۔ تیری گواہیاں نصاب شہادت مکمل نہیں۔ بسم اللہ۔ بی بی نے کہا نصاب شہادت کیوں نہیں مکمل؟ انہوں نے کہا نصاب شہادت اس لیے نہیں مکمل کہ آپ نے پہلی گواہی دی ہے اپنے شوہر کی، تو علی شوہر ہونے کی وجہ سے اس جگیر میں حصے دار ہے، جو مالک ہو وہ گواہی نہیں دے سکتا، گواہی باہر سے آنی چاہیے تھی۔ دوسرے 2 گواہ پیش کیے اپنے بیٹے، آپ کے بیٹوں کا بھی اس جگیر میں حق ہے لہذا وہ بھی مالک ہو۔ چوتھی گواہی ہم قبول کرنے کے لیے تیار تھے لیکن کیونکہ تیرے بابا کی شریعت ہے کہ اگر عورت مرد کے مقابلے پہ گواہی دے گی تو 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابلے پہ مانی جائے گی، لہذا عورت ایک تھی، اس کے ساتھ دوسری عورت کوئی نہیں تھی، لہذا نصاب شہادت مکمل نہیں، تحریر قبول کر سکتے تھے اگر گواہیاں مکمل ہوتی۔ کیا کہنے نبی کی بیٹی، نبی نے تحریر واپس لے لی، نبی کی بیٹی نے گواہیاں نہیں بدلی۔ گواہیاں نہیں رسول کی، بی بی گواہیاں بدل سکتی تھی۔ جوار صادق صاحب بی بی کے پاس گواہ تھے، انہوں نے مولا علی کی گواہی کو جھٹلایا، بی بی جناب سلمان کو کھڑا کر دیتی، حضرت ابو ذر کو کھڑا کر دیتی، جناب مقداد کو کھڑا کر دیتی۔ بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا، گواہ نہیں بدلے۔ اب گواہ کیوں نہیں بدلے تھے یہ مقدمہ سننا۔ گواہ بی بی نے اس لیے نہیں بدلے کہ قرآن کی اعتبار سے فقہ کا قانون ہے، اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا کہے تو وہ بن جاتا ہے فاسق۔ بحث کرو ہم سے، بلاؤ ہمیں سپریم کورٹ میں، ہم تمہیں زہرا کا حق منوا کے آئیں۔ جو کسی مومن کو جھوٹا کہے قرآن کہتا وہ بنتا ہے فاسق۔ فاسق نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھا نہیں سکتا۔ فاسق چاند کی شہادت نہیں دے سکتا، فاسق نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا، فاسق طلاق کے سیغوں میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا، فاسق عادل نہیں رہتا۔
اگر کوئی کسی سچے مومن کو جھوٹا کہے تو قرآن کی نص سے وہ بنتا ہے فاسق، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی قرآن کو جھوٹا کہہ دے تو وہ فاسق نہیں بنتا، قرآن کہتا وہ بن جاتا ہے کافر، پھر اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی، کیا کہہ دے نبی کی بیٹی تو اتنی بڑی جنگ لڑکی آئی ہے کہ تیری مصلحت زمانے کی سمجھ میں نہیں آ گئی، بی بی نے گواہیاں پیش کر کے گواہیاں واپس لے لی، بی بی گواہیاں بدل سکتی تھی، نبی کی بیٹی نے گواہیاں نہیں بدلی، بی بی نے فرمایا گواہیاں اس لیے نہیں بدل رہی کہ تو نے علی کی گواہی کو جھٹلایا ہے، اور میرے بابے کی حدیث ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو نے حسن حسین کو جھٹلایا ہے، حسن حسین بھی قرآن کے وارث ہے، بی بی نے کہا تو نے قرآن کو جھٹلا دیا، میں گواہیاں واپس لے کے جا رہی ہوں اور میں تاریخ میں لکھوا کے جا رہی ہوں کہ میں تمہیں فاسق نہیں کرنے آئی تھی، میں تمہیں کافر کرنے آئی، کفر کے جھروکوں میں پھینک گئی۔ میں تمہیں دوبارہ تمہارے دین پہ پلٹانے کے لیے آئی تھی۔ بی بی نے کہا مقدمہ واپس، وہیں پہ کھڑے بی بی نے دوسرا دعویٰ دائر کر دیا، بی بی نے کہا یہ دعویٰ واپس، اگلا دعویٰ، حاکم ہے نا، بیٹی بن کے باپ کا حق لینے آئی ہوں، مالکن والا دعویٰ واپس لے لیا، اب ایک بیٹی ہے، اس کے بابے کیا ایک جگیر کا ٹکڑا ہے، بطور حاکم کیا فیصلہ کرے گا کہ وہ بیٹی کو ملنی چاہیے یا نہیں؟ اس نے کہا بیٹی کو تو ملنی چاہیے کیونکہ مجبوری تھی، اگر کہتے کہ بیٹی کا حق نہیں ہوتا تو پھر کئی اپنے حق بھی رکھوانے پڑتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خطیب آزاد ہو کے تقریر کرتا ہے، ہم پنجرے میں بند ہو کے اپنی قوم کی وکالت کرتے ہیں۔ بی بی نے کہا بیٹی ہوں، باپ کا حق لینے کے لیے آئی ہوں، بڑا لمبا مضمون یہیں پہ ختم کر کے اپنے برادرم قاضی وسیم باز کو ٹائم دو۔ انہوں نے کہا اچھا، بی بی نے کہا میں تم سے اپنے باپ کا حق لینے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا بی بی بار بار کس بات پہ بحث ہو رہی ہے، جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس آپ کے بابا کی حدیث ہے اور حدیث میں صاف واضح لکھا ہوا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم حدیث کو دیکھیں یا آپ کے دعوے کو دیکھیں، ہم حدیث کو دیکھیں یا آپ کے دعوے کو دیکھیں۔ نبی کی بیٹی نے دیکھا اچھا تو حدیث سناتا ہے، اگر تو کہے تو میں تجھے قرآن کی آیت سناؤں، میں تجھے قرآن کی آیت سناؤں۔ اسے کہا کون سی قرآن کی آیت؟ نبی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وارث سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبیوں کا وارث ہوتا ہے اور تو کہتا میرے پاس حدیث ہے، وارث کوئی نہیں ہوتا۔ اسے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے، بی بی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں، وَلِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں مردوں کا حصہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے حصہ ہوتا ہے، تو کہتا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ اسے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے، بی بی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائے اس میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ قرآن سورہ نساء میں کہتا ہے بیٹی حصہ رکھتی ہے، تو کہتا حدیث ہے۔ اس نے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے، بی بی نے کہا میں چوتھی آیت پڑھ دیتی ہوں، یونسنی آل یعقوب، ہم نے یعقوب کی اولاد کو اس کا وارث بنایا تھا، قرآن کہتا ہے یعقوب کی اولاد اس کی وارث ہے، تو کہتا میرے پاس حدیث ہے۔ اس نے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے، بی بی نے کہا میں پانچویں آیت پڑھ دیتی ہوں۔ بدل بدل کے حاکم ایک حدیث پڑھتا رہا، بی بی بدل بدل کے قرآن کی آیتیں پڑھتی رہی، قرآن میں پپا لے کے مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، حاکم ایک حدیث پڑھتا رہا، بی بی نے 40 آیتیں دربار میں کھڑی ہو کے پڑھی، جب 40 آیتیں پڑھی حاکم کے چہرے پہ موت کا پسینہ آ گیا۔ اس نے کہا بی بی میں حدیث پڑھتا ہوں، جواب آیت میں کیوں دیتی ہے؟ اگر تیرے پاس بھی حدیث ہے تو حدیث کا جواب حدیث میں لے گیا۔ بی بی نے کہا بس چپ ہو جا، میں اتنا سننا چاہتی تھی، تو وہی ہے جسے میرے بابے نے کہا تھا آ تجھے حدیث لکھ دو، آ تجھے حدیث لکھ دو، تو نے کہا تھا ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن